معاشرہ کے بہت سارے اصول ہیں، مگر میں نے اپنے ذہن میں بندوں کی 3 تقسیم کی ہے۔ میں نے یہی سوچا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کو ان اصول و ضوابط کا بالکل علم نہیں ہے، یہ ایک گروہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جن کو اصول و ضوابط کا تو علم ہے مگر بھول گئے ہیں، اور تیسرا گروہ وہ ہے جن کو معاشرہ کے اصول و ضوابط کا علم بھی ہے اور وہ انہی کے مطابق عمل بھی کر رہے ہیں۔ یہ 3 گروہوں میں سے جو بھی گروہ ہو، قرآن کریم کے اصول کے مطابق وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، میرے پیغمبر آپ مذاکرہ کریں، یاد دہانی کرائیں، ایمان والوں کو یاد دہانیوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ اب بات بالکل واضح ہو گئی، جن کو پتہ نہیں ہے ان کو پتہ چل جائے گا، جن کو پتہ ہے بھول گئے ہیں یاد دہانی ہوگی، اور جو عمل کر رہے ہیں پہلے سے پتہ ہے تو ان کے لیے یہ ضابطے پھر سونے پہ سہاگا ہو جائیں گے۔ شریعت مطہرہ یہ مکمل دستور حیات ہے، یہ وہ اسلام ہے کہ اس میں انسانیت کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی ملتی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے کتابوں کو نہیں دیکھا یا کسی مولوی سے نہیں پوچھا یا تلاش کرنے کے باوجود بھی ہمیں نہ ملا۔ ہمیں نہ ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل شریعت میں وہ چیز نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھے کہ ہمیں جو چیز کتابوں میں نہ ملے، مجھے اور آپ کو نہ ملے تو اس کا انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ اب آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چہنا نہیں دیکھا، تو دیکھنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ بس وہ دنیا میں نہیں ہے۔ ہمارے دیکھنے سے اور نہ دیکھنے سے اس کے عدم اور وجود پر فیصلہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت میں ہر موڑ پر انسانیت کے لیے رہنمائی ہے۔ وہ ہمیں ملا نور علی نور، نہ ملا تو کسی سے پوچھے، اس کے پاس بھی رہنمائی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شریعت یہاں ناکام ہے، ایسی بات ہے۔ مکمل دستور حیات ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ بیت الخلا سے لے کر بیت اللہ تک، خسیس سے لے کر اعلیٰ تک، ہر موقع کے لیے شریعت میں ضوابط ہے۔ حالانکہ میں اور آپ بیت الخلا کا نام لینا پسند نہیں کریں گے، لیکن شریعت نے اس کے لیے ایسے قانون و ضوابط تیار کیے، آدمی سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی ترقی بیت الخلا نے کی ہے اتنی ترقی سائنس نے بھی نہیں کی۔ ترمذی شریف کا ایک شرح ہے جس کا نام ہے تحفۃ العلمائی، دارالعلوم دیوبند کے صدر المدرسین اور شیخ الحدیث نے لکھا ہے، اس کو 8 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے۔ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو پیشاب اور پاخانہ ہے، یہ ان کا اپنا اصلی نام نہیں ہے، ان کا اپنا اصلی نام نہیں ہے، شرم کی وجہ سے ان پر یہ نام رکھا۔ پیشاب، سامنے سے آنے والا پانی، یہ تو نام اس کا نہیں رہا نا، نام اس کا قابو ہے۔ پاخانہ در حقیقت پائین خانہ ہے۔ پائین خانہ کا معنی یہ ہے کہ گھر کا بالکل آخری حصہ۔ اصل نام پسند نہیں کرتے ہیں نا مہذب آدمی، تو اس وجہ سے ایسا نام رکھتے ہیں جو ذرا اچھا سا ہو۔ وہ پائین خانہ سے پائے خانہ بن گیا،
پائے خانہ سے پاخانہ بن گیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں نے سمجھا کہ اس کا نام ہے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے تہذیب کے مطابق اس کا نام بدل دیا۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں، پرانے زمانے میں قضاء حاجت کی جگہ کو ہم کفی بولتے ہیں، بعد میں چٹی بن گیا، پھر ترقی کیا تو باتھ روم بن گیا، باتھ روم کے بعد واش روم بن گیا۔ یہ سب کنایا ہے، اس کے اپنے اصلی نام نہیں ہے۔ اب ٹوائلٹ بن گیا ہے۔ پہلے وہ گھر کے آخر میں ہوتا تھا، اب کمرہ کے اندر آ گیا ہے، اتنی ترقی کر گئی ہے۔ مجھے خوف ہے کہ یہ کمرہ سے نکل کر ہماری گود میں نہ آ جائے۔ جب خیالات خراب ہوتے ہیں تو ترقی بھی خراب چیزیں کرتی ہیں۔ اب لوگوں کو چٹی اور باتھ روم کہنا شرم آتا ہے، وہ ٹوائلٹ کہتے ہیں، ٹوائلٹ۔ ترقی بھی کسی ایسی چیز کو دینی چاہیے جو ترقی کا آغاز ہے۔ آدمی پہلے باہر کی طرف رخ کرتے تھے، اب کمرہ کے اندر ہے۔ پہلے خود جانا پڑتا تھا، اب مہمان کو کہتے ہیں بھائی آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، میں باتھ روم جاتا ہوں۔ اس سے برقرار ترقی کیا ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ وہ نام ہے جس کو ہم لینا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے کنائی الفاظ استعمال کرتے ہیں، مگر شریعت کا اصول و ضوابط دیکھے کہ اس کے لیے بھی عجیب قانون و ضوابط ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مشرک نے کہا بطور استہزاء، مذاق کے طور پر، تاکہ اگر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا ہے، اسے بتا دیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے نبی قضاء حاجت کے آداب بھی بتاتے ہیں، مطلب یہ کیا چیز ہے جو آپ وہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی بجائے برا لگنے کے فخر سے کہا ہاں آج میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو ہمیں بتا دیتے یہ چیز ہے نا کہ دائیں پاؤں بائیں پاؤں سے داخل ہو جاؤ، دائیں پاؤں سے نکل جاؤ، قبلہ رخ مت کرو، پیٹ اس طرف مت، پیٹ اس طرف مت کرو، اور پاکی اچھی طریقے سے حاصل کرو۔ یہ تو بتا دیتے ہیں، اس کے بغیر تو کیسے ہو سکتا ہے؟